پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروجیکٹ براؤز کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی تلاش کس طرح سے کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ براؤز پروجیکٹس کے آپشن میں مختلف طریقوں سے ہم پروجیکٹس کو براؤز کر سکتے ہیں. یہ دو آپشن ہم نے دیکھی تھی، کیٹیگری کے لحاظ سے آپ براؤز کر لیں یا جو لیٹسٹ پروجیکٹس آئے ہیں ان کے لحاظ سے براؤز کر لیں. ابھی ہم نے بڈنگ کا طریقہ دیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم لفظ بڈ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے ہم translate.google.com پہ آگے، جہاں کہ آپ الفاظ کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. جملوں کا ترجمہ یہ اتنا اچھا نہیں کرتا. یہاں ہم لکھتے ہیں BID بڈ. جہاں ہم نے لکھا ہے وہاں انگلش سلیکٹڈ ہے، اور جو ٹرانسلیشن ہمیں چاہیے وہاں اردو سلیکٹڈ ہے. کوئی اور زبان اگر آپ نے سلیکٹ کرنی ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو سلیکٹ ہوئی بھی ہے. بڈ کا مطلب ہے بولی، یعنی بولی لگانا. عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے آیا ہے اور بہت سے لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں، تو اس کو ہم یہی کہہ دیں گے کہ انہوں نے بڈنگ کی ہے، یعنی اس کی بولی لگائی ہے. تو بیچنے والا شخص ظاہر ہے کہ اس شخص کو یہ چیز فروخت کرے گا جو کہ زیادہ بہتر قیمت اس کی لگائے گا. فری لانس کی زبان میں بڈنگ سے مراد ہے کہ ایک شخص ایک پروجیکٹ کرانے آیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا بجٹ اتنا ہے اور میں یہ کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس یہ سکلز ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو مختلف لوگ آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسوں میں آپ کو یہ پروجیکٹ کر کے دیں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا پروجیکٹ ہے اس پہ 4 لوگوں نے بڈ کیا ہے، یعنی بولی لگائی ہے. اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہم کتنے پیسوں میں پروجیکٹ کر کے دیں گے. جتنی کم بڈز ہوں اتنا چانس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹاپ 10 میں آپ سمجھیں کہ بڈ زیادہ تر جو ہے وہ ون کرتی ہیں پروجیکٹس کو. اس اعتبار سے جہاں بہت زیادہ بڈز آئی ہوئی ہوں وہاں چانس نسبتاً کم ہو جاتا ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ بڈ کرنے کا پروسیجر کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے، گرافک ڈیزائن، لوگو ڈیزائن کی آپ کی سکل ہونی چاہیے. آج ہی یہ پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے. $60 اس کا بجٹ ہے. پروجیکٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ ڈیزائن اے لوگو ہے، اور یہاں ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ آئی نیڈ اے لوگو دیٹ آئی کین یوز فار اے بلاگ. ڈیزائن از بیسڈ آن دا نیم آف دا بلاگ اینڈ ول انکلوڈ اے امیج/ڈیزائن. ان کو یہاں ایک لوگو چاہیے جو کہ بلاگ پہ استعمال کرنا ہے، اور لوگو میں بلاگ کا نام اور کوئی تصویر استعمال ہوئی بھی ہونی چاہیے. یہاں ایک اہم چیز، اس کا ذکر عام طور پہ ہم اس طرح کے کورسز میں نہیں سنتے، اس کو آپ نوٹ کر لیں یا سب سے پہلے پوائنٹ کے طور پہ نوٹ کر لیں. وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہر محنت سے کمائی ہوئی جو انکم ہے وہ حلال نہیں ہوتی. حلال انکم کے لیے، حلال آمدنی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے محنت ممکن ہے کم کی ہو لیکن صحیح رخ پہ کی ہو. اس حوالے سے اس سائٹ پہ یا کسی بھی اور سائٹ پہ پروجیکٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ کسی بھی شرعی ضابطے کو وائلیٹ کرے، اس کی خلاف ورزی کرے. مثال کے طور پہ اسی پروجیکٹ کو لیجئے کہ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس بلاگ کا نام اور کوئی امیج بھی یہاں آنا چاہیے. تو امیج کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا امیج جو کہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر آپ اپنے پروجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں تو براہ راست آپ کے اس کمائی کے حلال ہونے پہ اس کا فرق پڑے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ حلال اگر آپ کا مال نہیں ہے تو کس قدر شدید اس کے اثرات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں نہایت احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کے حالات میں جبکہ عام طور پہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. پروجیکٹ پہ ہم کلک کر دیتے ہیں. $60 کا یہ پروجیکٹ ہے. اس پیج پر آ گئے جہاں ہمیں مزید تفصیل اس پروجیکٹ کی مل سکتی تھی، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید ڈسکرپشن نہیں دی گئی. بڈ کرنے سے پہلے ایک اہم چیز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں عام طور پہ وہ یہ ہے کہ جس نے یہ پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے اس کے اکاؤنٹ کا کیا سٹیٹس ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کا پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہے، اور کوئی بھی ریویو ان کے پاس نہیں ہے، اور رینکنگ بھی ان کے پاس یہاں موجود نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سٹارز بلینک ہیں، یعنی یہ پروجیکٹ پوسٹ کرنے والے نے اب تک شاید کسی کے ساتھ کام نہیں کیا. عموماً اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کرنے سے ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کام کر لیں اور ہمیں پیمنٹ نہ ملے، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ افیکٹ ہو. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کلائنٹس کے ساتھ کام کریں جن کے پاس ریویوز بھی ہوں اور اچھی رینکنگ بھی ان کے پاس موجود ہو، پیمنٹ میتھڈ بھی ویریفائڈ ہو. لیکن بہرحال ہم اس وقت یہاں صرف بڈ کرنے کا پروسیجر دیکھ رہے ہیں. ہم نے پروجیکٹ براؤز کیا، جو پروجیکٹ ہمیں لگا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس پہ ہم نے کلک کیا، ڈیٹیل ہمارے پاس آ گئی، اور اس کے بعد یہاں یہ بٹن ہے بڈ آن دس پروجیکٹ کا، کلک کیا. پروجیکٹ سے متعلق مزید کچھ تفصیل ہمارے پاس آ گئی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڈ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پیڈ ٹو یو یور بڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ $155.56 کی بڈ آپ یہاں اسائن کریں گے تو جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ $40 ہوں گے، یعنی بیچ کا جو فرق ہے وہ فیس ہوگی فری لانسر کی. اس لیے اگر آپ $155 کی بڈ لگائیں گے تو $140 تقریباً آپ کو ملیں گے. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے اپنی بڈ جو ہے وہ اسائن کریں گے.
آپ کتنے دن میں پروجیکٹ دے سکتے ہیں وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. یہاں 3 لکھا ہوا ہے, آپ کم و بیش کر سکتے ہیں. مائل سٹون ریکویسٹ, آپ کیا چاہتے ہیں کہ کلائنٹ پروجیکٹ جب آپ کو اسائن کر دے, آپ کو یہ پروجیکٹ دے دے, تو کتنی پیمنٹ وہ ایڈوانس میں فری لانسر کے پاس سبمٹ کرا دے, تاکہ پروجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ پیمنٹ آپ کو مل جائے گی, کہ وہ پیمنٹ کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے جا چکی ہوگی فری لانسر کے اکاؤنٹ میں. ہم عموماً یہاں 100% پیمنٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے, ہم 50% کر دیتے ہیں, یا کم و بیش جیسا بھی آپ سمجھیں کہ مناسب ہو اتنا کر سکتے ہیں. بڈ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا دینی ہے, 140 یہاں لکھی ہوئی ہے, آپ کم و بیش کر سکتے ہیں. اوور آل جو بڈز ابھی تک آئی ہوئی ہیں اس میں آپ کی رینکنگ 12 ہے, مجموعی طور پہ 16 بڈز آئی ہیں. آپ کی رینکنگ 12 اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ نیا ہے, کوئی ریویوز آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی پروجیکٹس آپ نے نہیں کیے, تو باقی جو لوگ ہیں ان کا سٹیٹس نسبتاً آپ سے بہتر ہے. پریشانی والی بات نہیں ہے, ظاہر نئے اکاؤنٹ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریویوز نہیں ہوتے, کوئی پروجیکٹ آپ نے نہیں کیا ہوتا, تو اس لیے آپ کی رینکنگ نیچے ہوتی ہے. اگر ہم یہاں سے اسکرول ڈاؤن کریں تو ہمیں اسی پیج پہ نیچے ان لوگوں کی تفصیل ملے گی جنہوں نے آلریڈی بڈ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بڈ کیا ہے ان کے اکاؤنٹ کا سٹیٹس, کہ کتنے ریویوز ان کے پاس ہیں, کتنا کام یہ کر چکے ہیں, کتنے پیسوں میں پروجیکٹ کرنے کی بڈ انہوں نے اسائن کی ہے, اور کتنے دن میں یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے مزید بہتر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 اکاؤنٹس آپ کو پاکستان کے نظر آ رہے ہیں, پھر مختلف دوسرے ملکوں کے بھی ہو سکتے ہیں. واپس اوپر آ جائیں. تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مناسب طریقے سے آپ کر سکیں گے تو پھر آپ پلیس بڈ کی آپشن پہ کلک کر دیں گے. ابھی اس وقت ہم کلک نہیں کر رہے. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس بیسک اکاؤنٹ میں 19 بڈز کی ہمارے پاس آپشن ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بڈ نہیں کیا, اس لیے 19 بڈز ہمارے پاس پوری موجود ہیں. پلیس بڈ کی آپشن پہ کلک کر کے ہم اپنی بڈ اس پروجیکٹ کے لیے سبمٹ کر دیں گے. کلک کرتے ہیں. Your bid was placed successfully. Provide your proposal below to complete your bid. یہاں آپ اپنا پروپوزل لکھ دیں اور کوشش کریں کہ جو بھی بات آپ یہاں لکھیں وہ حقائق پر مبنی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی ذمہ داری لے لیں جو کہ آپ آگے چل کے اٹھا نہ سکتے ہوں. تو اس صورت میں آپ کے کلائنٹ کی طرف سے اگر آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ اکاؤنٹ کی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو حقائق ہوں انہی کو بیان کریں اور ان کے مطابق ہی کوشش کریں کہ آپ بڈ اسائن کریں. یہاں ہم لکھ دیتے ہیں I am new to freelancer but I will try my level best to satisfy you. یہاں ہم نے لکھ دیا کہ I am new to freelancer, یعنی میں اس فری لانسر کی سائٹ پہ نیا ہوں. but I will try my level best to satisfy you, یعنی میں آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا. مزید تفصیل بھی آپ یہاں دے سکتے ہیں اپنی سکلز کے متعلق, لیکن ہم یہاں مختصر سا یہ ایک جملہ لکھ کے اس کو سبمٹ پروپوزل کو کلک کر رہے ہیں. سبمٹ پروپوزل پہ ہم نے کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیز کریکٹ دا ایرر ہائی لائٹڈ بلو بفور کنٹینیوئنگ, اور ہائی لائٹڈ ایریا یہ ہے, اور یہاں آپ کو ایرر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پلیز انٹر ایٹ لیسٹ 100 کریکٹرز. تو 100 کریکٹرز ہمارے پورے نہیں ہوئے, اس لیے مزید کچھ تفصیل ہمیں یہاں دینی ہے. دوبارہ سے ہم نے سبمٹ پہ کلک کیا, آپ کی بڈ سبمٹ ہو گئی ہے. تو یہ پہلی بڈ ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنی سبمٹ کر دی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یور چانس آف بڈ ایوارڈ از لو, اپ گریڈ مائی بڈ. کلک کیا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بڈ ملنے کے چانسز کم ہیں, اس کو اپ گریڈ کریں. انکریز یور چانسز ٹو بی ایوارڈیڈ دا پروجیکٹ. ایک اس میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی اسکل کی سرٹیفکیشن کا ایگزام پاس کر لیں, جو کہ فی الحال ہم نہیں کر رہے. ریسیو اے پلس ممبرشپ آن اس فری فار 1 month, 1 مہینے کے لیے آپ فری ممبرشپ کے لیے اپلائی کر لیں. یا یہ کہ ہم اپنی بڈ رینکنگ بڑھانے کے لیے اسپانسر مائی بڈ کی آپشن کو اسائن کر لیں. اس کی تفصیل میں ابھی اس وقت ہم نہیں جا رہے, صرف ہم نے پروسیجر دیکھا ہے کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنی پہلی بڈ جو ہے وہ اسائن کر دی ہے. تو اسی طریقے سے آپ پروجیکٹس تلاش کر کے بڈ کر سکتے ہیں. کورس کو مکمل کرنے سے پہلے کسی بڈ کے لیے آپ اپلائی نہ کریں, ریکمینڈ ہم نہیں کریں گے, تاکہ جو مزید تفصیل ہے وہ آپ کو پوری طرح سے معلوم ہو اور پھر ہی آپ اپنے پروجیکٹس پہ بڈ کرنا شروع کریں.